آخر کار شباب اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے شوہر زوار شاہ کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ زوار شاہ کی بہنیں، جن سے پہلے ہی شباب کو شدید نفرت ہے، جو اس گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لیتی، اب ذکیہ اپنے بیٹے کو زوار شاہ کے پاس بھیجتی ہے، جو اسے کہتا ہے کہ ماموں، مجھے بابا نے کہا ہے کہ آج سے میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گا، جس سکول میں آپ میرا ایڈمیشن کروائیں گے میں اب وہیں پڑھوں گا، اس لیے میں آج اپنے پرانے سکول بھی نہیں گیا۔ اب زوار شاہ تو بچے کی اس بات پہ ہنس دیتا ہے، لیکن شباب سمجھ چکی ہے کہ ذکیہ اور جاوید نے یہ چال صرف اور صرف زوار شاہ کی دولت جائیداد پہ قبضہ جمانے کے لیے چلی ہے، ورنہ اپنا بیٹا کوئی کسی کے حوالے کیوں کرے گا۔ اور پھر جب شباب زوار شاہ کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کی بہنیں خود غرض اور لالچی ہیں، یہ تو مجھے ہمیشہ سے پتا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کی موت کو بھی کیش کروائیں گی، کیونکہ حنیت شاہ سے ہی امید تھی کہ وہ اس گھر کو وارث دے گا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو یہ اپنی اولاد آپ کو سونپنا چاہتی ہیں، تاکہ آپ کی تمام دولت جائیداد، یہ ریاست ان کے بیٹے کے نام ہو جائے، اور جب یہ سب کچھ ان کے بیٹے کے نام ہوگا تو یہاں پہ سلطنت بھی ذکیہ اور جاوید کی ہوگی۔ زوار شاہ جو پہلے ہی اپنے جوان بھائی حنین کی اچانک موت کے بعد بالکل ٹوٹ چکا ہے، شباب کی یہ بات سن کے کہتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے شباب، اگر یہ دولت جائیداد ذکیہ فوزیہ کی ہو بھی جاتی ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری آخری امید تو حنین شاہ تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پہلی اولاد میری جھولی میں ڈال دے گا۔ اب جب میرا بھائی ہی نہیں رہا اور تم کبھی ماں بن نہیں سکتی تو خود ہی بتاؤ کہ یہ دولت جائیداد میں کیا کروں گا، آخر ایک نہ ایک دن تو میں نے مر جانا ہے اور میرے ساتھ ہی میرا نام بھی مر جائے گا، تو اس کے بعد یہ سب کچھ کسی کے بھی حوالے ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آج پہلی بار شباب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد کی چاہت بیوی کی محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ میں زوار شاہ کی دوسری شادی کروانے کا سوچتی بھی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے خنجر میرے دل میں گھونپ دیا ہو، کیونکہ میں انہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ تو اس کی ماں ہی شباب کو راستہ دکھاتی ہے کہ تم کسی ایسی لڑکی سے زوار شاہ کی شادی آخر کیوں نہیں کر دیتی، جس کے دل میں نہ تو زوار شاہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی جس کے لیے زوار شاہ کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ شباب حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ کیا آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں، حنین شاہ کے قاتل شکیل انصاری کی بیٹی نہال۔ اس لڑکی کو دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ حنین شاہ کی موت کے ساتھ ہی اس کا پورا وجود اندر سے خالی ہو چکا ہے اور وہ صرف چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر تم اس شرط پہ شکیل انصاری کی سزائے موت زوار شاہ سے کہہ کے معاف کروا دو کہ اسے اپنی بیٹی کی شادی زوار شاہ سے کرنی پڑے گی، تو جیسے ہی وہ زوار شاہ کو اولاد دے گی تم اسے گھر سے نکال باہر کر سکتی ہو۔ اب شباب جب نہال کی ماں کے سامنے یہ شرط رکھتی ہے تو اس کی ماں تو فوراً ہی ہاں کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہر صورت اپنے شوہر کو پھانسی کے پھندے سے بچانا چاہتی ہے، کیونکہ شکیل انصاری نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر میری سزا معاف نہ ہوئی اور مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تو ایک بات یاد رکھنا کہ نہ صرف تجھے طلاق دے کے مروں گا بلکہ پوری دنیا میں تیری ایسی بدنامی کروں گا کہ تو اور تیری بیٹی ہر جگہ سے منہ چھپاتی پھرو گی، جو بھی دیکھے گا تم دونوں پہ تھو تھو کرے گا۔ نہال کی ماں جو شکیل انصاری سے مار کھانے کے بعد بھی نہ صرف اس سے محبت کرتی ہے بلکہ اس بات سے بھی ڈر جاتی ہے کہ اگر شکیل انصاری نے ایسا کر دیا تو ہماری یہ زندگی موت سے بڑی سزا بن جائے گی، اسی لیے شباب کے جانے کے بعد نہال سے کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے نہال، تیری زندگی میں خوشیاں ضرور آئیں گی اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تجھے یہ سب دکھ بھول جائیں گے۔ نہال تو اپنی ماں کی باتوں پر حیران ہوتی ہے کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، بھلا اجڑے ہوئے دل بھی کبھی پھر سے بسے ہیں؟ تو نہال کی ماں کہتی ہے کہ تیرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تیری شادی وہاں ہو جاتی ہے تو تیری زندگی کسی مہارانی سے کم نہیں ہوگی۔ نہال اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے ماں، کیونکہ میں اب کسی کو قبول نہیں کروں گی،
اور نہ ہی کوئی مجھے اس حال میں قبول کرے گا۔ تو نہال کی ماں کہتی ہے کہ وہ تو تمہیں پہلے ہی قبول کر چکا ہے، بس تمہاری ہاں کی دیر ہے، اور یاد رکھ کہ میں زبان دے چکی ہوں۔ نہال حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ کون ہے وہ، تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ زوار شاہ ہے۔ نہال کا دل تو جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کس چیز کے بدلے میں اپنی بیٹی کا سودا کیا ہے ماں؟ نہال کی ماں کہتی ہے کہ اگر میں ہاں نہ کرتی تو تیرا باپ مر جاتا، پھانسی پہ چڑھ جاتا، اور پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ نہال اپنی ماں سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس انسان کی زندگی کی خاطر میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی جو گھر میرے باپ کی وجہ سے اجڑا ہے۔ اچھا تو یہی ہے کہ میرا باپ مر جائے۔ لیکن نہال کی ماں ایک زوردار تھپڑ نہال کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بس آج کے بعد اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات زبان سے مت نکالنا۔ نہال تو تھپڑ کھانے کے بعد حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ ساری دنیا خود غرض ہو سکتی ہے، لیکن ایک ماں کیسے خود غرض ہو سکتی ہے؟ اپنا سہاگ بچانے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی قربان کرنے چلی ہے، جبکہ اسے اچھے سے اندازہ ہے کہ یہ دل تو حنین شاہ کی موت کے بعد ہی بنجر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف شباب بھی گھر جا کے زوار شاہ سے بات کرتی ہے کہ میں نے آپ کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زوار شاہ تو شباب کی یہ بات سن کے خاصا حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شباب، تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور میں تمہاری محبت کسی اور سے شیئر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شباب کہتی ہے زوار شاہ، آپ سے محبت شیئر کرنے کا کہا کس نے ہے؟ وہ لڑکی ہماری زندگی میں محض چند ماہ کے لیے آئے گی، اور جیسے ہی وہ آپ کو وارث دے گی اس کے بعد ہم اسے چلتا کریں گے۔ زوار شاہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو چند ماہ کے لیے کسی کو سونپ سکتا ہے؟ تو شباب کہتی ہے وہ باپ جو بیٹی دے گا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ زوار شاہ حیرت سے شباب کو دیکھتا ہے تو شباب کہتی ہے شکیل انصاری، میں نے اس کی بیٹی نہال کے ساتھ آپ کی شادی کی بات کر لی ہے، آپ نے بس اس معافی نامے پہ دستخط کر کے شکیل انصاری کو جیل سے رہائی دلوانی ہے، جس کے بدلے میں شکیل انصاری کی بیوی نہال کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ اب کمرے کے باہر کھڑا عامر زوار شاہ اور شباب کی سب باتیں سن چکا ہے، جو بہت پریشان تھا کہ اگر شکیل انصاری جیل سے باہر نہ آیا یا اسے پھانسی ہو گئی تو اس نے عامر کو دھمکی دی تھی کہ میں مرنے سے پہلے تمہارا راز کھول کے مروں گا، کہ حنین شاہ اور نہال کی محبت کے بارے میں تم نے ہی مجھے بتایا تھا، اور تم ہی تھے جس نے حنین شاہ کے خلاف مجھے بھڑکایا تھا۔ اب عامر سوچتا ہے کہ زوار شاہ شباب کی کوئی بات کبھی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اب اگر یہ معافی نامے پہ دستخط کر دیتا ہے تو میری جان بھی سکون میں آ جائے گی، اور یہ جو ہر وقت سولی میرے سر پہ لٹکی رہتی ہے کہ جس دن زوار شاہ کو پتہ چل گیا کہ حنین کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، میری اس مشکل سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین، ڈائن ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، کیونکہ جب نہال اور زوار شاہ کی شادی ہوگی تو نہال کو یہاں سب کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، زوار شاہ سے لے کے ان کی نوکرانی نوری تک، اور شباب کو تو نہال کی شکل سے اس قدر نفرت ہوگی کہ وہ بس دن گن گن کے گزارے گی کب زوار شاہ کا وارث اس دنیا میں آئے اور نہال کو اپنے ہاتھوں سے نکال باہر کرے۔ ناظرین، کیا آپ کو یہ ڈرامہ پسند آ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔